دوستو دل کی بات میں ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ دوستو آج دل کی بات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم اپنے گھروں کو، یعنی اس کا جو چھتا ہوتا ہے، اس کا گھر ہوتا ہے، ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اپنے گھروں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور اسی طریقے سے درختوں پر، جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں ان پر، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے انسانوں کی بنائی ہوئی بڑی بڑی بلند عمارتوں پر جو ہے اپنے گھر تعمیر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ چھوٹی سی مخلوق دیکھیے، اس کے اندر اللہ کے احکام کی کس قدر وہ تعمیل کرتی ہے، کس قدر جو ہے وہ فرما برداری کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مشاہدے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ شہد کی مکھی یا تو پہاڑوں پر ہوتی ہے اور اسی طریقے سے یا تو وہ بڑے بڑے درختوں پر اپنے گھر بناتی ہے یا پھر جو ہے بڑی بڑی بلند عمارتوں پر جو ہے اپنے گھر بناتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں جو ہے شہد کی مکھیوں کا گھر نہیں دیکھیں گے، اور اگر کسی وجہ سے وہ کہیں ایسی ویسی جگہ گھر بھی بنا لیتی ہے تو لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور یا تو وہ کچھ دنوں کے بعد وہ خود اپنا گھر وہاں سے ختم کر کے چلی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ بات بھی ہم لوگ اکثر سننے میں آتا ہے کہ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جو پہاڑ کا جو شہد ہوتا ہے، پہاڑی علاقوں کا جو شہد ہوتا ہے وہ بہت اصلی ہوتا ہے اور وہ جو ہے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اللہ کی یہ چھوٹی سی مخلوق کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ کس قدر پایا جاتا ہے، لیکن آج ہمارے انسانوں کے پاس، خصوصاً مسلمانوں کے پاس، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا فقدان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہم جی چراتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کوئی اہمیت آج باقی نہیں رہی، یہاں تک کہ ہمارے درمیان حلال و حرام کا جو ہے فرق ختم ہو رہا ہے، اور یہاں تک اگر ہم کہنا چاہیں تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا جو دین بیزاری کا جو رجحان ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہم جو بھی عمل کریں گے وہی عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی، یا دین میں کوئی نئی چیز اس نے ایجاد کی، تو ایسا عمل مردود ہے، یعنی وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن یا حدیث میں اس عمل کی دلیل بتائی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے دینی معاملے میں۔ اور بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ بہت عمل کر کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا حصہ بنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال قرآن اور حدیث کے موافق نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اعمال اپنی منمانی کے ہوں گے جس کی نہ تو دلیل قرآن سے ملے گی اور نہ اس کی دلیل حدیث سے ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں جس کی دلیل نہ قرآن میں ملتی ہو نہ حدیث میں ملتی ہو، بلکہ ہر عمل کرتے ہوئے جیسے ہم ایمان اور اخلاص کو ضروری سمجھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہر عمل کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ آیا یہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو دوستو دل کی بات آج بس اتنا ہی، ہم اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر ہماری معلومات نے آپ کو اضافہ دیا ہے تو اسے لوگوں کے درمیان شیئر کیجئے۔ ہم اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔